السلام علیکم، میں ہوں گیتی آرانی واشنگٹن ڈی سی سے ایک بار پھر. اور آج کا دن جو ہے وہ امریکہ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. بہت ہیپننگ ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں. صرف پولیٹیکلی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا بہت ایک لانگ ٹرم جو ہے افیکٹ پڑنے جا رہا ہے بہت سارے معاملات پہ. پہلے ایک تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کل سے اب تک کیا ہوا ہے. صدر ٹرمپ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں دائیں بائیں ہو رہے ہیں ایران کے معاملے میں. جنگ کو کسی طرح وائنڈ اپ کرنے کی باتیں جو ہیں اب وہ سامنے آ رہی ہیں. اچانک میرے خیال ہے ان کی بھی اب بس ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے جا رہے ہیں پولز بالکل نیچے. جو ان کی پاپولیرٹی کے تھے وہ جا رہے ہیں نیچے، اور چیزوں کی قیمتیں جا رہی ہیں اوپر بشمول تیل کے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے لگتا ہے کچھ اب نکل رہے ہیں، جس کا اشارہ انہوں نے کل بھی دیا ہے بات کرتے ہوئے کہ مجھے کسی سے کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تہران سے نکلتے ہوئے، ایران سے نکلتے ہوئے، ٹھیک ہے نہیں ہوگی ضرورت اس بات کرنے کی، اس بات کی بھی کیا ضرورت تھی؟ سوال تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اب وہ یہ مکس سگنلز کیونکہ وہ بہت دیتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام چیز کے دوران کہ وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، پیچھے بھی ہونا چاہتے ہیں، کوئی راستہ بھی چاہیے، فیس سیونگ بھی چاہیے. اس تمام جو ٹائم ہے اس میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں آیا جب ایران کے اوپر جو ہیں اسرائیل کے اور امریکن جو حملے ہیں وہ رکے ہوں. اور یہی صورتحال دوسری طرف ہے. ایران کے بھی نے جو جوابی کارروائیاں کی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اب تک گلف اسٹیٹس پہ، جہاں پہ امریکن انٹرسٹ موجود ہیں، اور اسرائیل پہ ڈائریکٹلی بھی، جبکہ وہاں پر آج ایک ان کی ریلیجس ایک ہالیڈے جو ہے وہ بھی آج سٹارٹ ہو رہی ہے. تو اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے جو اب میرا خیال ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ آج قوم سے خطاب کریں گے. اب دیکھیں اس کی بڑی ایک دلچسپ سی جو ہے وہ چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ہے. جب یہ آپریشن جسے کہا گیا تھا شروع میں بالکل، اور یہ تو بس جائیں گے اور آئیں گے والا حال ہوگا، جب یہ باتیں کی جا رہی تھی تو اس وقت مرالاگو میں جہاں پہ ان کا گھر ہے، جہاں یہ رہتے ہیں، اپنا ذاتی جو ان کی ریزیڈنس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، وہاں سے ایک ریکارڈڈ قسم کی بہت ہی لو کوالٹی قسم کی ایک پروڈکشن کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی کلپ بنا کے بھیجی گئی تھی آدھی رات کو، جو وہاں کی بیسمنٹ میں ریکارڈ کی گئی تھی. اس کے بعد سے صدر ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر بالکل بھی امریکنز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. کبھی یہاں بات کر دی، کبھی وہاں بات کر دی، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، لیکن وہ کبھی بھی قوم کے سامنے نہ آ کے بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے کوئی بڑی پریس کانفرنس کی ہے. کبھی ایئر فورس ون میں بات ہو رہی ہے، اور سب سے فیوریٹ ان کا ٹروتھ سوشل جو ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ بیٹھ کے بات کرنا پسند کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ اپنی مرضی کے مالک سمجھے جاتے ہیں. تو اب آج شام کیا ہونے والا ہے؟ اتنی اسپیکولیشن ہے پاکستان کیا پوری دنیا میں، امریکہ میں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم بھی 3-4 سینیریوز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک جو اہم چیز ہے وہ تین چار سینیریوز میں سے ایک تو یہ کہ شام کو جو ہے وہ ہمارے ہاں امریکہ کے حساب سے ایسٹرن ٹائم کے حساب سے 9 بجے وہ خطاب کریں گے. اور اوول آفس میں سنا ہے کہ وہ اس بار بہت تمیز طریقے کے ساتھ خطاب کرنے جا رہے ہیں، رکھ رکھاؤ کے ساتھ، جو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی بہت کنونشنل قسم کی انوائرمنٹ اگر انہیں دی جائے تو ان کے لیے بات کرنا، کیونکہ نیچرلی وہ اس طرح بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے. تو اب یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، جیسے انہوں نے کل بھی کہا چند ہفتوں کے اندر ہم وہاں سے نکل رہے ہیں. میں جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ جو ہے وہ ان ملکوں پہ چھوڑ دیا جائے جن کا یہ جو ہے درد سر ہے. اب دیکھیں پہلے تو اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب یہ اٹ از آن دا کارڈز کہ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں. تو ایک یہ معاملہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ ایک بہت بڑی وکٹری کی ایک اسپیچ دیں گے جو خیال کیا جا رہا ہے. وہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ جو ہیں اہداف حاصل کر لیے ہیں، ان کی نیوی ختم کر دی ہے جیسے وہ کہتے ہیں، ان کی ایئر فورس کو ختم کر دیا ہے، انہیں 25 سال پیچھے لے گئے ہیں، اور وہ اپنے جنگ کے ترانوں میں آپ کو جو ہے وہ جو ہے محو کرنے کی کوشش کریں گے امریکنز کو. اور ایک چیز یہ ہو سکتی ہے، تیسرا سینیریو یہ کہ وہ یہ آئیڈیا ان کو سیل کرنے کی کوشش کریں امریکنز کو کہ وی ہیو ٹو کنٹینیو ود دس وار، ہمیں وار جاری رکھنی پڑے گی. اس کے امکانات تھوڑے کم ہیں
ایک سینیریو یہ بھی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں اس علاقے میں امریکن فورسز، تو کہا جائے کہ نہیں اب تو وہ خرگالیں جائیں گی. اور آج پولیٹیکو نے بھی اس کو جو ہے رپورٹ کیا ہے کہ ایک بار پھر یہ بات گردش کر رہی وائٹ ہاؤس میں کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم وہ یورینیم جو 1000 پاؤنڈس کے قریب انرچڈ یورینیم 60% تک وہ اس کی انرچمنٹ ہو چکی ہے، اسے جائیں اور اٹھا کے لے آئیں، جسے بہت ہی رسکی آپریشن قرار دے دیا. اس بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے. اب ایک چوتھا سینیریو ہے جو کہ سب سے پلازیبل ہے، اس کے اوپر کافی لوگ اگریڈ ہیں کہ آج شام کو یہی ہونے جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ کہا جائے گا ایک کہ ہم سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنے اہداف مکمل کر لیے ہیں، ہم نے ایران کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اپنا وقت ضائع کرنے کی، اور ہم وہاں سے نکل رہے ہیں. اور نیگوسیشنز کی جو بات ہے، اے پی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ انڈائریکٹ جو بات چیت ہے وہ کہیں نہیں پہنچ رہی، اور ڈائریکٹ بات چیت کی طرف بڑھا جائے ایران کے ساتھ. ممکن ہے کہ وہ آج اس کا بھی ذکر کرے اگر وہ یہ آپشن اپناتے ہیں سیز فائر کی طرف جانے کے لیے. تو اس میں پاکستان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے کہ پاکستان میں یہ ٹاکس ہوں گی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں اس میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دوبارہ آپ کو یاد کروا دوں کہ ابھی پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں سینیٹر اسحاق ڈار، وہ ابھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں، اور جو ہے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، رپورٹس یہی ہیں. تو اس کے بعد وہ یہاں واپس آتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک 5 نکاتی، ایک چائنا اور پاکستان دونوں مشترکہ طور پر 5 پوائنٹس رکھتے ہیں. اس میں اسٹریٹ آف ہرمز کا جو کھولنا ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ امریکہ کے کام کا پوائنٹ ہے. لیکن امریکہ اس وقت جو ہے کافی تیزی میں لگتا ہے کہ اس معاملے میں سے نکلنا چاہ رہا ہے. ایک اور حصہ جو کہ آج سمجھا جا رہا ہے کہ بڑا ایک میجر پورشن جو ہے وہ نیٹو کے نام ہوگا. آج مجھے ایک محبت نامہ صدر ٹرمپ آج نیٹو کو جو ہے وہ ٹیلیوائز کرنے جا رہے ہیں. وہ بہت دنوں سے بہت غصے میں ہیں، ہماری پنجابی میں جیسے کہ تپے ہوئے ہیں، اور بار بار جو ہے ان کو ان کے لتے لیتے ہیں، کبھی فرانس والوں کے، کبھی انگلینڈ والوں کے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی میں انگلینڈ سے تو خاص طور پہ جو ان کی کلوز ایڈز ہیں جو کہ بتا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، وہ رپورٹ ہو رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ کہ جی میں تو بھروایا، مطلب وہ آپ کو پتہ ہے صدر ٹرمپ پہلے سے ہی اپنی پہلی ٹرم میں بھی نیٹو کے کبھی بھی حق میں نہیں تھے، نہ وہ یو این کے حق میں ہیں نہ وہ نیٹو کے حق میں ہیں. ان کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اس پوری الائنس کو کمزور کر رہے ہیں. اور اب جو ہے کیونکہ ہمیشہ نیٹو ممبرز ان کو یقین دلاتے تھے کہ یو کین کاؤنٹ آن اس، اور اب صدر ٹرمپ نے بہت سی جگہوں پہ یہ کہا ہے بیٹھ کے کہ دیکھیں اب ہمیں جب ضرورت تھی کوٹ اینڈ کوٹ، تو انہوں نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو اپنی بیسس تک نہیں دے رہے. اسپین نے صاف انکار کر دیا، اٹلی نے صاف انکار کر دیا، انگلینڈ نہیں آیا. انگلینڈ بھی تو بہت ہی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ملول ہے ان کا دل انگلینڈ کے حوالے سے، کیونکہ وہ سب سے کلوز الائی یورپ میں ابھی بھی امریکہ جو ہے انگلینڈ کو ہی سمجھتا ہے فار نمبر آف ریزنز. کچھ کلونیل ہینگ اوور بھی ہے، وہ اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن بہرحال یہ بات وہ آج کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ضرور کریں گے. اور اب وہ یہ ملبہ بھی کسی حد تک نیٹو پہ ڈالیں گے کہ دیکھیں اگر نیٹو ہمارا ساتھ دیتی تو اور یہ الائنس ہمارے کسی کام کی ہوتی تو ہم آگے جائیں. اب وہ کیا اس میں سے نکلنے کا بھی اعلان کر دیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ یا کوئی بھی امریکی صدر اکیلا اس میں سے وڈرول جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر سکتا. مگر یہ صدر ٹرمپ ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں، وہ کسی قسم کا بھی ایک عجیب و غریب ایگزیکٹو آرڈر بھی لا سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام بہت سی چیزیں ہیں جو آج یہ ڈسکس ہو سکتی ہیں. لیکن میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا اسرائیل بھی اگری کرے گا. تو اس کے کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل کسی نہ کسی طور پر امریکہ کی کسی نہ کسی چیز کو اس وقت شیئر کر رہا ہے جو سیز فائر کی طرف کسی نہ کسی طرح جاتی ہے. کیونکہ آج ہماری تو بہت صبح تھی، آپ کے ہاں تو یہ ہو چکا ہے. جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، انہوں نے ایک خطاب کیا تھا اپنی قوم سے، جس میں انہوں نے تمام اپنی فتوحات کوٹ ان کوٹ گن دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے کسی جوگا نہیں چھوڑا ایران کو، اب تو گئے ان کے دن. اور وہ بھی اپنی فتوحات بتا کر اس بات پہ قائم ہیں کہ ہم جواب تو ہم دیتے رہیں گے، لیکن ہم نے انہیں ان کے ساتھ وہ کر دیے جو کبھی نہیں ہوئی. تو یہ ایک سینیریو جو ہے بنایا جا رہا ہے، ایک گراؤنڈ ہے، ایک فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے
کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے. تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ اب معاملات اس طرف کچھ نہ کچھ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ 20 کنٹریز کا کولیشن ایسا جو کہہ رہا ہے کہ ایک طرف یہ معاملہ ختم ہو جائے جنگ کا تو وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں اپنے اپنے معاملات کو انڈیویجولی بھی جا کے دیکھیں گے، یا کولیشن کے طور پہ جو ہے وہ ایران سے بات کریں گے. تو وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے. دوسری طرف اگر اسرائیل کی طرف ہی دوبارہ جائیں تو جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لپیڈ، انہوں نے بہت جو ہے لتاڑا ہے جو ہے نتن یاہو کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ تو ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. آپ گئے، آپ نے کہا کہ ہم نے غازہ میں جو ہے وہ ختم کر دیا سب کچھ، وہاں پہ حماس اب تک موجود ہے، لبنان میں حزب اللہ اب تک موجود ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ سرکاسٹک انداز میں یہ بھی جو ہے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آپ ایک خامنائی کی جگہ دوسرا خامنائی بٹھا کے آگے، اور آپ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی عوام یہ مان لیں کہ آپ جیت گئے ہیں. تو یہ وکٹری کی جو کہانیاں ہیں یہ شام کو سنائی دیں گی اور آپ تک بھی پہنچیں گی. اگر اس کے ذریعے کسی طرح سکون آ جاتا ہے یا بات چیت کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے یہ کسی نہ کسی طرح دنیا کے حق میں ہی ہے یہ بات، چاہے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کسی قسم کی چھلانگیں لگا کے اولڈ بازیاں یہ وہ جو بھی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس خطرناک سچویشن کو رول بیک کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دو امپورٹنٹ خبریں، دو اور چھوٹی امپورٹنٹ خبریں جو میں آپ سے شیئر کروں گی اسے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ویلاگ کو، وہ یہ کہ آج امریکی سپریم کورٹ میں بہت اہم کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں ہوا ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود اورل جو وہاں پر چل رہی تھی ہیئرنگ اور وہاں پہ آرگیومنٹس ہو رہے تھے اس کے دوران موجود تھے صدر ٹرمپ خود. اور یہ ہے جو آپ کی برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا جو ہے رائٹ ہے، یعنی جو شخص جو بچہ بھی امریکہ میں پیدا ہوتا ہے وہ امریکن کہلاتا ہے، امریکن سٹیزن ہوتا ہے. اور اس کے خلاف جو ہے صدر ٹرمپ بہت شروع سے ہیں، اور انہوں نے اس کے خلاف ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جو کہ جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ کورٹ میں چیلنج ہوا، یہاں بات آتے آتے سپریم کورٹ تک جا چکی ہے. یہ 14th امینڈمنٹ امریکن کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور 1868 سے اس کا حصہ ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے اسے ایک ایگزیکٹو کا آرڈر کے تھرو ہٹا دینا. تو وہ ایک اہم چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ آج امریکہ جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد جو ہے ناسا جو ہے فائنلی ایک اور مشن جو ہے آرٹمس 3 اس کو جو ہے میرا خیال ہے آرٹمس 2 ہے وہ جس کو بھیج رہا ہے چاند کے مشن پہ. یہ لوگ چاند پہ اتریں گے نہیں، لیکن یہ 10 دن کا مشن ہے جو کہ تھوڑی دیر میں یہاں سے لانچ کیا جائے گا ناسا کی جو لانچ پیڈ ہے. تو یہ ہیں بہت سی چیزیں جو امریکہ میں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری نظریں آپ کی طرح اسی چیز پہ لگی ہیں کہ آج جو پردہ کھلے گا اوول آفس کا تو صدر ٹرمپ کیا کہیں گے.